میرے وطن کی سیاست کا حال مت پوچھو، گری ہوئی ہے طوائف تماش بینوں میں۔ آغا شورش کاشمیری کا یہ شعر سیاست دانوں سے زیادہ اب پاکستان کے خود غرض اور مفاد پرست سرکاری افسروں پر پوری طریقے سے صادق آ رہا ہے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ کی ایک ڈسپلن پولیس فورس جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کس طرح سے تبدیل ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ سندھ پولیس کے کون سے افسران کہاں جا رہے ہیں، کس کا کہاں ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم یہ بھی بات کریں گے کہ کراچی اور اندرونی سندھ کے کون کون سے ایسے ڈی آئی جیز ہیں جن کے اپنے ہی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی سے ان کی ایک سرد جنگ چل رہی ہے۔ اس سرد جنگ کی وجہ کیا ہے؟ آیا ڈسپلن کا فقدان ہے یا کہ مالی مفادات کا ٹکراؤ؟ اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ گوٹکی کے سابقہ ایس ایس پی منیر کھوڑو کا مستقبل کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن سب سے بڑھ کر جو بہت بڑا ایک اسکینڈل ہے اسپیشل برانچ کے ایک کانسٹیبل سلطان رن کے قتل کا، جن کے قتل کو ہتھیار بنا کر جو ہے 5 کروڑ کی اراضی پر جو ہے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس قبضے میں رکاوٹ بننے کی پاداش میں جو ہے پہلے ہی اسپیشل برانچ کے ایک اسسٹنٹ سب انسپکٹر الطاف کو برطرف کر دیا گیا ہے، جبکہ 4 دوسرے بے گناہوں پر جو ہے خود سلطان رن کے قتل کی تلوار جو ہے ان کے سروں پر لٹک رہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے، اور اس میں 2 وائس میسیجز جو ہیں پروگرام میں ہم خاص طور سے شامل کریں گے۔ ایک تو اس وقت کے ایس ایس پی اسپیشل برانچ حیدرآباد جو ہے عامر عباس، جو کہ اس وقت جیکوباد کے ایس ایس پی ہیں، ان کی وائس ریکارڈنگ ہے جو کہ گفتگو کر رہے ہیں اسی اے ایس آئی الطاف سے، اور ان کو ڈرا رہے ہیں کہ آپ ملزموں کے نام لیں کورٹ میں۔ اور دوسری طرف خود اس اے ایس آئی الطاف کا اپنا ویڈیو بیان ہے جو کہ اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی کے بارے میں بتلا رہے ہیں، جس کو سننے کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ حقیقت جان جائیں گے کہ اس سارے معاملے کی، اس اسکینڈل کی حقیقت کیا ہے، اور اس سارے معاملے میں تانے بانے جو ہے خود کوتوال شہر ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رن کے قریب کیوں گھوم رہے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے۔ نیئر رن کون ہے جو کہ اس وقت سی ٹی ڈی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ہے، ان کا اس سارے معاملے سے کیا لینا دینا ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ ہم باضابطہ اپنے پروگرام کی شروعات جو ہے وہ اپنے ٹاپ اسٹوری سے کرتے ہیں۔ سندھ پولیس کبھی ایک ڈسپلن فورس ہوا کرتی تھی 80-90 کی دہائی تک، بلکہ 2000 تک ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سندھ پولیس کے ڈسپلن کا شیرازہ بکھر گیا۔ اب یہ ڈسپلن فورس نہیں بلکہ اس نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر لی ہے۔ یہاں کا آئی جی، اس کا آپ ایم ڈی کہہ سکتے ہیں، مینیجنگ ڈائریکٹر، جنرل مینیجر، یا آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہی پوسٹیں، یہی جو ہے صورتحال ایڈیشنل آئی جیز کی ہیں، یہی صورتحال جو ہے وہ ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کی ہے، کیونکہ یہ جتنے بڑے افسران ہیں آئی جی سمیت، یہ تمام تر فیصلے ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق ہو، یا کسی کو بھرتی کرنے سے متعلق ہو، یا کسی کو سزا دینے سے متعلق ہو، یا کسی کا پرموشن کرنے سے متعلق ہو، یعنی جتنے بھی فیصلے ان کے ہوتے ہیں یہ تمام کے تمام فیصلے جو ہے کوئی ڈسپلن کو مینٹین کرنے کے لیے نہیں کیے جاتے، اور نہ ہی لوگوں کی جان و مال کو تحفظ فراہم کرنے سے متعلق ان کے کوئی فیصلے ہوتے ہیں۔ ان کے یہ تمام طرف فیصلے جو ہے صرف اور صرف نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں۔ سندھ پولیس کے آئی جی رفعت مختار راجہ صاحب، میں آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ جو ہیں سندھ پولیس کے لیے اجنبی ہیں، آپ ان کے لیے اجنبی ہو، اور سندھ پولیس آپ کے لیے اجنبی ہے، یعنی آپ کے لیے سندھ پولیس بالکل آپ اس سے جو ہے ناشنا ہے۔ اس لیے آپ کو
آئی جی بننے کے باوجود اور اتنے وسیع تر اختیارات آپ کے پاس ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ سندھ پولیس سے وہ کام نہیں لے پا سکیں جو کہ آپ ان سے لینے کے خواہش مند ہیں۔ آرڈر پر آرڈر تو آپ جاری کر رہے ہیں، لیکن اس کا آپ کو کوئی بینیفٹ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ نہیں مل سکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ڈسپلن فورس نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہے ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ جتنے بھی آرڈر ہوئے ہیں اس میں اسی فارمولے کو، یعنی نفع نقصان کو مد نظر رکھ کر جو ہے یہ تمام کے تمام آرڈر کیے گئے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ایک بحران سا پیدا ہو گیا ہے۔ سندھ میں، کراچی میں جو ہے وہ ڈاکہ زنی، لوٹ مار کی وارداتیں، اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اس وقت شوٹ کر گیا ہے، آسمان سے باتیں کر رہے ہیں یہ وارداتیں۔ اور جو بار بار آپ احکامات جاری کر رہے ہیں کہ بھئی یہ مفروروں کو گرفتار کرو، اشتہاری مجرموں کو کرو، نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے۔ ان میں وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے اس طرح کے احکامات پر عمل درآمد کر سکیں۔ اب آپ کو میں ایک ہی مثال سے سمجھاؤں گا کہ یہ ملٹی نیشنل کمپنی کس طرح سے ہے۔ آپ کے چین آف کمانڈ میں کام کرنے والے آپ کے بہت زیادہ منظور نظر اسپیشل برانچ کے جو ڈی آئی جی تھے آصف اعجاز شیخ، وہ مچل رہے تھے، تڑپ رہے تھے اسپیشل برانچ سے سی ٹی ڈی جانے کے لیے۔ کیا وجہ ہے سی ٹی ڈی کیوں جا رہے تھے؟ اسپیشل برانچ میں آخر ایسے کون سے کانٹے ہیں جہاں سے وہ اپنے دامن کو بچا کر جو ہے سی ٹی ڈی جانا چاہتے؟ سی ٹی ڈی میں کون سا اس وقت جو ہے وہاں پر کوئی پھولوں کی برسات ہو رہی ہے جو وہاں جا رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ یہ جو پوسٹ ہے اسپیشل برانچ کی، یہ مخالفتیں مولنے والی پوسٹ ہے، یہ چغلیاں کھانے والی پوسٹ ہے۔ ملنا ملانا کچھ نہیں ہے، اور صرف چغلیاں کھا کر اپنے ہی پیٹی بند بھائیوں کی مخالفتوں کا مول لینا ہے۔ اس لیے جو ہے وہ آصف اعجاز شیخ نے اپنے فائدے کو مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے اپنا ٹرانسفر یہاں سے سی ٹی ڈی میں کرا دیں گے۔ سی ٹی ڈی میں کرنا کیا؟ سی ٹی ڈی میں سوائے نوٹ گننے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی سی ٹی ڈی میں جا کر انہوں نے کوئی دہشت گردوں کے خلاف کوئی آپریشن تو نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے جا کے سوائے جو ہے نوٹ گننے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ سی ڈی ڈی کے ڈی آئی جی کا ہو یا ایڈیشنل آئی جی کا ہو یا وہاں جو دوسرے ایس ایس پی انسپکٹر بیٹھے ہیں، سوائے ان کے پاس کراچی کے حرام کے مال کو گننے کے اور کوئی بھی کام نہیں ہے۔ رفعت مختار راجہ صاحب اسی لیے جو ہے آصف اعجاز شیخ جو ہے وہ تڑپ رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، مچل رہے تھے، یعنی کہ انہوں نے یہاں سفارش کرائی، وہاں سفارش، پہلے آپ کو کرتے رہے سفارش، آپ نے نہیں مانا تو پھر وہ سی ایم سے انہوں نے سفارش کر کے بالآخر انہوں نے اپنا ٹرانسفر کرا ہی دیا ہے۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سندھ پولیس ہے یہ جو ہے اس وقت ایک ملٹی نیشنل کمپنی کی صورت اختیار کر چکی ہے۔ تمام تر فیصلے نفع نقصان کو مد نظر کر کیے جاتے ہیں۔ اسی فیصلوں کے نتیجے میں جو ہے اس وقت ایک بحران پیدا ہو چکا ہے سندھ پولیس میں۔ بحران کیسا پیدا ہو چکا ہے کہ کراچی میں اس وقت 3 زون ہیں۔ 3 زونوں میں 2 زون جو ہے ان کے ڈی آئی جی اپنے ایس ایس پی سے لڑ پڑے ہیں، چاہے وہ ویسٹ ہو چاہے وہ آپ کا ساؤتھ ہو۔ ویسٹ کے ایس ایس پی جو ہے عاصم قائم خانی کی نہیں بن رہی ہے سینٹرل کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ سے۔ نہ بننے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈسپلن کا فقدان ہے، نہ بننے کی وجہ صرف مالی مفادات کا ٹکراؤ ہے۔ گودرا کیمپ میں گٹکا ماوا فیکٹریاں چلوانا چاہتے ہیں بڑے سرکار، فیصل عبداللہ چاچڑ ان کی راہ میں، ان کی خواہشات کی راہ میں جو ہے دیوار بن رہے ہیں، یعنی مفادات کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ وہ مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں کیا ہے کہ دونوں میں بات چیت نہیں ہے، بول چال نہیں ہے۔ نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ جو اصل کام پولیس کا ہے اس کا ڈیمیج ہو رہا ہے۔ اسٹریٹ کرائم آسمان سے باتیں کر رہی ہے، اس لیے کہ وہاں افسران آپس میں لڑ پڑے ہیں۔ اب چونکہ یہ پوسٹنگ جنہوں نے کرائی ہے وہ اپنے اپنے مفاد کو نظر رکھ کر پوسٹنگ کروائی گئی ہے۔ یہ حال ساؤتھ میں ہے۔ ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پی عمران قریشی جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس کھلوانا چاہتے ہیں، ڈی آئی جی جو ہے ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس میں آپس میں چپکلش پڑ گئی ہے۔ وہاں بھی مالی مفادات کا ٹکراؤ ہے، اور ٹکراؤ کے نتیجے میں نقصان جو ہے علاقے کے رہنے والوں کا ہے، جو کہ اسٹریٹ کرائم کی وجہ سے لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور کوئی ان کا مداوع کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ افسران آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہی حال آپ کے حیدرآباد کا ہے۔ حیدرآباد کا جو ڈی آئی جی ہے آپ کو پتہ ہے، طارق رزاق دارے، جو ان سے
دو ان کے ایس ایس پی جو ہے وہ آپس میں ان سے لڑ پڑے ہیں. ایک خود حیدرآباد کے ایس ایس پی امجد شیخ ہیں اور دوسرے دادو کے ایس ایس پی شبیر سیٹھار. آپس میں نہیں بن رہے ان کے. یہاں بھی جو ہے مفادات کا ٹکراؤ ہے. کراچی میں سوائے ایسٹ ایک ایسا واحد زون ہے آپ کا جہاں ایس ایس پی اور ڈی آئی جی سب ایک پیج پر ہے, کیونکہ پوسٹنگ ایک ہی جگہ سے ہوئی ہے, پوسٹنگ کروانے والے ایک ہی ہے. ڈی آئی جی کی منشا کے مطابق وہاں ساری پوسٹنگ ہوئی, تو لہٰذا وہاں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. پوسٹنگ ہمیشہ جو ہے ایمیجیڈ باس کے مشاورت سے ہونی چاہیے. یعنی کہ آپ آئی جی ہو, آپ نے جو ہے صوبے میں امن کی صورتحال قائم کرنی ہے, آپ جو ہے ذمہ وار ہو صوبے کے لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ کو آپ کی چوائس کی ٹیم ملنی چاہیے تاکہ آپ ان سے کام لے سکیں. آپ پر ٹیم مسلط کی گئی ہے تو لہذا آپ ان سے کام نہیں لے سکتے جس طرح سے لینا چاہیے. یہی شکایت جو ہے آپ کے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو, یہی شکایت اس کے بعد پھر ڈی آئی جیز کو ہے, اور یہی شکایت پھر ایس ایس پیز کو, ایس ایچ او سے متعلق ہوتی ہے. تو لہذا کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ معاملات جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. اور جو اصل کام ہے پولیس کا, لوگوں کے جان و مال کا تحفظ, وہ 0/0 ہو چکا ہے. آپ 1000 میٹنگ کریں, آپ ہفتے کے بجائے دن میں 50 میٹنگ کریں, اور ان سے اگر آپ کوئی رزلٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ آپ کی بہت بڑی خوش نصیبی ہو, کیونکہ یہ ڈسپلن فورس ہے ہی نہیں. تو اس سے آپ کیسے کام کرو گے؟ نہیں لے سکو گے کام. اب کون کہاں جا رہے؟ کراچی سے ہمارے نمائندہ خصوصی امراضی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے, ان کی رپورٹ کے مطابق اس وقت جو ہے خود پیر محمد شاہ جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکے ہیں ساؤتھ کے لیے. یعنی ساؤتھ کا ڈی آئی جی بننے کے لیے وہ اس وقت کہتے ہیں کہ ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے. میں اس چینل سے جو ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے جو ہے اسد رضا کو بتلانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا قلعہ مضبوط کر دیں. حملہ ان پر ہونے جا رہا ہے, کسی وقت بھی ان کو وہ نکال بار کر کے خود پیر محمد شاہ جو ہے وہاں کے ڈی آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب ایک اطلاع یہ بھی ملی ہے کہ 2 افسروں کے نام آ رہے لڑکانے کے لیے. کل کے پروگرام میں نے بڑے شد و مت سے کہا تھا کہ ناصر آفتاب کو وہاں کا ڈی آئی جی لگایا جا رہا ہے. نام ان کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اپروول کے لیے بھجوائے گئے. لیکن اب نام ایک اور اس میں اضافہ ہو گیا, خود عرفان بلوچ کا, جو کہ ڈی ایل کے ڈی آئی جی ہیں. وہ بھی اس دوڑ میں کہتے ہیں کہ شامل ہیں کہ انہیں بھی ممکن ہے کہ لڑکانہ کا ڈی آئی جی بنا دیا جائے. یہ تو ٹرانسفر پوسٹنگ سے متعلق خبر تھی. اب ہم ذرا بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ. خادم رند ایڈیشنل آئی جی کراچی کے جو پی ایس او ہیں مسٹر پٹھان خان نے جو ہے وہ ایک ہی جھٹکے میں کراچی کے 90 ایس ایچ اوز کو جو ہے پیر والے روز 3 بجے اپنے دربار میں اپنے روبرو طلب کر لیا ہے. بہت ہی بڑی خبر ہے, بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے پی ایس او نے جو ہے 90 ایس ایچ اوز کو 3 بجے طلب کر لیا. لگتا یہ ہے کہ پیر والے روز جو ہے وہ ڈاکوؤں کی جو ہے وہ جمعہ بازار ہو جائے گا, ڈاکوؤں کی جنت ہو جائے گی, کراچی ان کے لیے جنت بن جائے گا. کیونکہ 90 ایس ایچ او جب اس نے یعنی کہ رش والے وقت میں جو ہے اگر سی پی او میں کے پی او میں آئیں گے تو ظاہر ہے کہ علاقہ جو ہے ڈاکوؤں کے رحم و کرم پر چلا جائے گا. اس سے قبل ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی پی ایس او کے دربار میں جو ہے 90 ایس ایچ اوز نے ایک ساتھ حاضری دی ہو. کہا یہ جا رہا ہے کہ کیوں بلایا گیا ان کو, وجہ کیا ہے ان کو. بھائی ان کو بلائے بغیر بھی تو کام چل سکتا ہے, لیکن بلانے کی وجہ یہ ہے کہ خالی ہاتھ نہ آئیں, اپنے ساتھ لفافے ضرور لے کر آئیں. یہ وربلی ان کو کہا گیا ہے, میسج کنوے کروایا گیا. اور الزام ان پر کیا ہے؟ الزام یہ ہے کہ جب دربار میں خود خادم اعلیٰ کی جانب سے ان کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنے تھانوں میں جو ہے 2 گھنٹے جو ہے وہ ملاقاتیوں کے لیے مختص کریں, فریادیوں کے لیے, تاکہ وہ ایس ایچ او سے مل سکیں اور اپنی رویداد ان کو سنا کر ریلیف حاصل کر سکے. تو لہٰذا ان ایس ایچ اوز نے جو ہے وہ خادم اعلیٰ کے اس شاہی فرمان کی تعمیل نہیں کی, حکم عدولی کی. لہٰذا اس حکم عدولی کی وجہ سے انہیں بلوایا گیا. حالانکہ وہ سارے کے سارے ایس ایچ اوز کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ٹائم دیتے ہیں 2 گھنٹے, اور ہم اپنے ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کو, زونل ڈی آئی جیز کو جو ہے وہ اپڈیٹ دے رہے ہیں. چونکہ
کوتوالے شہر کو اپڈیٹ نہیں دیا گیا، یعنی کہ ان کے پی ایس او کو انہوں نے اپڈیٹ نہیں دیا کہ لہذا اس پر جو ہے کوتوالے شہر جلال میں آئے گا، اور انہوں نے اپنے پی ایس او کے ذریعے جو ہے پی ایس او کو کہا کہ ان کو مدعو کرو، ان کو طلب کرو، اور ان کے بعد ان سے جو ہے وہ ان کی باس پرس کریں۔ تو اب پیر والے روز جو ہے کراچی کے 90 ایس ایچ او جو ہے وہ ماں بدولت کی عدالت میں جو ہے وہ دربار میں حاضری دیں گے۔ اس میں جن کو مستثنی قرار دیا گیا اس میں خود زوار حسین ہیں، اس میں جو ہے خود نصیر تنولی ہے، اور اس میں خود سب سے بڑھ کر اورنگزیب خٹک ہے۔ انہیں نہیں چھیڑا جائے گا، پیر فرید کو بھی شاید شبیر کو بھی نہ چھیڑا جائے۔ تو یہ ہے، باقی سب کے سب جو ہے وہ ہاتھ باندھے جو ہے درباریوں کی طرح سے جو ہے پٹھان خان کے دربار میں جو ہے وہ حاضری دیں گے۔ یہ سخت ترین حکم نامہ جو ہے خود پٹھان خان کی جانب سے جو ہے ایک میسج کے ذریعے جو ہے جاری کیے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں جو ہمارا پروگرام کا سب سے اہم ترین جو ٹاپک ہے اس پر بات کرتے ہیں، سب سے اہم ترین ٹاپک۔ لیکن اس سے بھی پہلے ہم بات کرتے ہیں منیر کھوڑوں پر، جنہوں نے ایک اس وقت جو ہے انتظامی بحران کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کے لیے انہوں نے جال بچایا تھا اور خود اس جال میں پھنس گئے۔ ذرائع کا یہ کہنا ہے، یعنی کہ حیدرآباد سے ہمارا نمائندہ خصوصی جو ہے امین رنگون والا کی جو رپورٹ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ تو خود عدالت کو بھی ایک طریقے سے گمراہ کرنے کا باعث بن گئے، اور غلط بیانی سے انہوں نے کام لیا ہے۔ انہوں نے دوسری بار جو اپیل کی تھی، کورٹ گئے تھے پٹیشن لے کر، پہلا تو سکر میں گئے تھے جہاں ان کو منہ کی کھانی پڑی، اس کے بعد جو ہے دوسری جو پٹیشن ہے یہ کراچی میں لائے تھے، لیکن کراچی والی پٹیشن میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پہلے وہ ریلیف لینے کی کوشش انہوں نے نہیں کی، یہ انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا۔ وہ جو ان کو جو پٹیشن میں جو ان کو سٹے ملا ہے، اسٹیٹس کو کا ملا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو سٹے دے دیا گیا ہے۔ آپ اگر چار چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو جس پوزیشن میں آپ اس میں رہو گے، آپ دوبارہ چار لے نہیں سکتے ہو، تو لہٰذا یہ بیچ میں اس وقت پھنس چکے ہیں اور اس وقت یہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ ان کے لیے پرابلم ہی پرابلم ہے منیر کھوڑوں کے لیے۔ اس عدالتی کارروائی کے نتیجے میں جو کچھ گین کرنا چاہ رہے تھے وہ نہیں کر سکیں گے، انہیں اس میں مزید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ہم بات کرتے ہیں اب سلطان احمد رن کے قتل پر۔ یہ قتل کی واردات کا جو ایف آئی آر ہے یہ ہے 160/2021 ہے، اور یہ جو ہے اوباڑو پولیس اسٹیشن کا کیس ہے، اور یہ 23 اکتوبر 2021 کا وقوع ہے۔ اس قتل کیس کو جو ہے اب ہتھیار بنا کر جو ہے وہ 5 کروڑ کی جو زمین ہے، خود اس مقتول کی زمین تھی، یہ زمین جو ہے وہ ان کے اپنے سالے جو ہے وہ ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس مقصد میں دیوار بننے کی پاداش میں جو ہے وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ خادم رن کے ذریعے جو ہے اسسٹنٹ سب انسپکٹر الطاف کو ملازمت سے برطرف کروا چکے ہیں۔ اس میں کون لوگ ہیں؟ اب اس سے قبل کہ میں آگے جاؤں، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے اسی متاثرہ جو اے ایس آئی ہیں خود الطاف، ان کا یہ ویڈیو بیان سنیں کہ وہ اس قتل کیس سے متعلق کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی اس زیادتی پر ریلیف حاصل کرنے کے لیے کس سے جو ہے کے پی او میں جا کر رابطہ کیا، اور آئی جی سے ملنے کے لیے وہ 15 دن تک جو ہے کراچی کے سڑکوں پر جو ہے سوتے رہے۔ کوئی جگہ نہیں ہے لیکن وہ سوتے رہے۔ یہ ان کا پہلے آپ ویڈیو بیان سنیں، پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ السلام علیکم جناب اعلیٰ، یہ جو ایف آر ہوئی تھی یہ میرا ایک سپاہی، میں اے ایس آئی الطاف حسین شاہ، ایکس اے ایس آئی الطاف حسین شاہ بول رہا ہوں۔ جو ایف آر ہوئی تھی وہ میرے سپاہی شہید ہو گیا تھا، اس کے لیے ایف آر نامینیٹ کی گئی، اور 2 نامعلوم افراد جس میں دکھائے گئے، اور واقعی 2 نامعلوم افراد تھے۔ اور اس کے بعد 13 مہینے کے بعد جو میرے گواہ ہیں انٹرسٹڈ، جو میرے شہید کے سالے ہیں غلام علی اور غلام مہندی، یہ لالچ میں آ کر شہید کی زمین کو بیچنا چاہتے تھے،
وہ زمین تقریباً 5 کروڑ کی زمین ہے۔ اس میں امتیاز رند جو یو سی چیئرمین بھی ہے اور یہاں کا اپنے علاقے کا کرتا دھرتا بھی ہے، وڈیرا بھی ہے، اس نے رکاوٹ ڈالی کہ جب اس شہید کے بچے بڑے ہو جائیں گے تو ہم اس زمین کو بیچنے دیں گے، کیونکہ یہ اس کے بچوں کی ملکیت ہے۔ جناب اعلیٰ پھر انہوں نے جو انٹرسٹ جو گواہ ہیں غلام علی اور غلام مہندی، انہوں نے ان کو بلیک میل کر اے ٹی سی کوڈ میں نام کھلوا دیے، بغیر کسی ثبوت یا کسی اس کے لے دے کر نام کھلوا دیے، جس میں ایڈیشنل آئی جی خادم حسین رند خود انٹرسٹڈ تھے کہ یہ نام کھلیں، زمین بکے، کچھ پیسہ ملے، اور یہ وہ اس طریقے سے جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، مگر مجھے اللہ کو جان دینی ہے۔ میں نے حق اور سچ عدالت میں جو ایف آئی آر کے والے بیان تھے وہ میں نے بیان دیے، میں نے کسی کے ناحق نام نہیں کھولے، جس وجہ سے خادم رند نے مجھے ڈائریکٹ ڈسمس کر دیا، جبکہ خادم رند صاحب مجھے انکوائری کرواتے۔ ان کا فرض بھی یہی بنتا ہے کہ اگر کوئی اپلیکیشن میرے کسی پولیس والے کے یا اے ایس آئی کے خلاف اپلیکیشن دیتا ہے کوئی بھی، تو آئی جی کا یا ایڈیشنل آئی جی کا فرض بنتا ہے کہ وہ انکوائری کرے، انکوائری لکھے، اس پہ ایس پی اسپیشل برانچ کو یا ایس پی ڈسٹرکٹ کو انکوائری لکھے کہ یہ دیکھیں کہ یہ ہمارا یہ صحیح غلط ہے یا صحیح ہے، مگر اس نے بغیر انکوائری، بغیر اس کے بعد کے مجھے ڈسمس فرام سروس کر دیا۔ اب میں 4 مہینے ہو گئے ہیں جو میں بے روزگار ہوں اور گھر بیٹھا ہوا ہوں۔ 20 دن سے میں کراچی فٹ پاتھ پہ سوتا رہا آئی جی صاحب سے ملنے کے لیے، مگر میں آئی جی صاحب سے مل نہ سکا۔ قدرتی طور پہ پیر محمد شاہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ پیر محمد شاہ صاحب نے اردلی روم رکھی، اس اردلی روم میں پیش ہوا اور میں نے ان کو بتایا کہ سر میرے ساتھ ایسے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، ناحق کیا ہے، اور میرے ساتھ ناانصافی کی ہے، خادم حسین رند صاحب نے مجھے ڈسمس کیا ہے، تو برائے مہربانی میرے ساتھ انصاف کرے۔ پیر محمد شاہ صاحب نے اس پہ سائن کر انکوائری لکھ دی سواہی عزیز اے آئی جی اسٹیبلشمنٹ کہ ان کی انکوائری کریں اور اس کو جلد از جلد بحال کریں اگر اس کا حق بنتا ہے تو لہٰذا میں اپنے آپ گاؤں آ گیا ہوں، تو میں اب انتظار میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کب کال ہوتی ہے اور میرے حق میں انکوائری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، دونوں طرف سے۔ اور میں آئی جی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی فرما کر مجھے سنیں، ان پرسن سنیں اور میری بات سنیں اور مجھے سنا جائے صحیح طریقے سے۔ تو میں ناحق مجھے ڈسمس کیا ہے خادم حسین رند نے، اور میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب اعلیٰ شہید ہونے والا بھی رند میرے ایف آئی آر میں پی ڈبلیو بی 2 غلام علی اور غلام مہندی رند، درخواست گزار واجد علی اس کا والد وہ بھی رند، اور ڈسمس فرام سروس کرنے والا بھی رند۔ آپ یہیں سمجھ جائیں کہ میرے ساتھ ان رندوں نے اپنی ذات کے لیے اور اپنی نس کی زمین ہتھیانے کے لیے مجھے ڈسمس کیا گیا ہے۔ یہ سارے ثبوت اسی طریقے سے جج نے بھی یہی ثبوت اپنے عدالت میں دیا ہے کہ ان کا تو زمین کا تنازع ہے، ان کا تو خون کا بنتا ہی نہیں ہے، لہٰذا میری اپیل ہے آئی جی صاحب سے کہ مجھے بحال کریں، مہربانی ہوگی، شکریہ، اللہ حافظ۔ جی ہاں ناظرین، یہ تھے اے ایس آئی الطاف حسین جو کہ ڈسمس ہو چکے ہیں۔ ان کی رویداد آپ نے سن لی کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی کی گئی۔ اب یہ دوسرا ویڈیو کلپ بھی میں آپ لوگوں کو سنانا چاہ رہا ہوں۔ یہ جو ہے وہ اس وقت کے اسپیشل برانچ کے حیدرآباد کے ایس پی جو ہے وہ عامر عباس شاہ ہے، یہ ان کی گفتگو ہو رہی ہے خود اس برطرف اے ایس آئی الطاف سے، وہ انہیں بلاتے ہیں، یہ اس وقت کی گفتگو ہے، یہ غالباً اکتوبر 2022 کی گفتگو ہے، جب ان کو بلا کر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس واردات میں جو ہے 4 بندوں کے نام جو ہے وہ ڈالے گئے ہیں اور آپ نے
कोर्ट जाकर जो है जो आपको कहा जा रहा है, आपने वो अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने आपने यही कहना है कि हाँ ये 4 जो है उसमें वारदात में मुलव्विस थे, ये आपने कहना है। ये आप इनकी पहले गुफ्तगू सुने, फिर मैं आपसे इस पर आगे जाके बात करता हूँ। जी सर। असल हकीकत इहा आहे त कोई फरियादी 162 जो बयान थींदो आहे, वधीक बयान फरियादी जो 162 जो बयान। जी सर। उहो 162 जो बयान तूं लिखी ॾेई आयो आहीं। हाणे सिर्फ़ु मैजिस्ट्रेट जे साम्हूं उन 162 बयान जेको आहे उहो ई जेको लिखियो अथई न। जी सर। उहो ई बयान तोखे उते करिणो आहे। हिन में उहो हिननि फेरियो आहे न सर? हिननि फेरियो कोन्हे, 162 जो बयान तूं ॾेई आयो न। हा सर, इन्हनि ॾिनो आहे त असां पंहिंजे मुंहिंजा भाउ हाणे उहो ई 162 वधीक फरियादी बयान कोन थो। जी सर। हाणे उहो ई बयान तोखे कोर्ट में ॾियणो आहे त बाबा हीअ आइडेंटिफिकेशन या ॿियो हू साम्हूं उनखे ॾिसी सुञाणी त तूं हाणे ॻाल्हि ई कोन्हे न। जी सर। हाणे तूं 162 जो बयान ॾिनो आहे, उहो 162 जे बयान ते तूं पंहिंजो बीज आहे कोर्ट में त हालांकि इहो 162 जो बयान उहो ई। ठीकु आहे सर। अवां व्हाट्सअप मां हाणे हुनजी वॉइस कॉल हुन सां तूं ॻाल्हायो हुयो, उन मूंखे इहो ई चयो त साईं उन मूंसां ॻाल्हायो आहे, मूं हुनखे इहो ई सम्झायो। ठीकु आहे, हाणे ख़्यालु कजां पंहिंजो केस न ख़राबु कजां। जॾहिं सोगा थींदा त पोइ पाण ई पाण में ठहंदी। मुंहिंजी ज़मीन ते हाणे साईं कोन वञण ॾियनि था उहे, असां ज़मीन बनी असांजी बीठा आहियूं हमरा। आउं छा कयां हुनखे? असां त परेशान आहियूं न सर। असां परेशानी माना तोखे हाणे प्रेशर अची पियो आहे, इन करे तूं भॼण ई पोयां लॻो थियो। अॻे तूं आयो ऐं मूं वटि मूंखे चईसीं आउं मुड़ुसु माण्हू आहियां, बीहंदुसि हीअं कंदुसि। हाणे तूं जेको हक़ सच ते बीहे न सर माण्हू, हक़ सच जेको आहे त मां हुयुमि कोन मौक़े ते, मां ॾिठा ई कोन उहे माण्हू। तो एफआईआर छो दाख़िल कराई? एफआईआर ते सभु मुंहिंजे ऑफिसरनि खे सॼी ख़बर आहे, मूं एफआईआर दाख़िल कराई आहे। एफआईआर छो दाख़िल कराई? मुंहिंजे ऑफिसरनि चयो सर। हाणे 162 जो बयान ॾिनो अथई। जी सर। 162 जो बयान आउं हुन खां घुरायां पियो। 162 जो बयान ॾिनो हुन ते सही थियल हूंदी सर। मुंहिंजी उन ते साइन ई कोन्हे, न अंगूठो आहे। इहे एतिरो होशियारु आहे इहो जेको पप्पू आहे न, हिन जो सालो वॾो होशियारु आहे। हिन जो वालिद साहिबु आहे न, सुल्तान जो वालिद मोहतरम शहीद जो, तव्हां हुन सां ॻाल्हि करो, पोइ उन खे तव्हां ॿुधाईंदव हक़ीक़त, हो ॿुधाईंदो बाबा। हो चवंदो आहे हिननि को बच जेतिरो थी सघे। मुंहिंजा हिन सुल्तान जी शहीद जी ग़रीब सिपाही जी ज़मीन वेचे खाई विया आहिनि इहे सर। हाणे पोइ आहे हाणे तोखे इहे पाण में खंड खीर थी वेंदा, पोइ मुंहिंजो छा थींदो? पुलिस जेको आहे न हुनजो केस ख़राबु न आहे करिणो, ऐं केस ख़राबु कंदे बि त तोखे एटीसी कोर्ट कोन छॾींदी सर। इहो ॿुधाए छॾी अवांजी इज़त आहे सर, अवां ऑफिसर मुंहिंजा। मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध, एटीसी कोर्ट तोखे कोन छॾींदी। मां एफआईआर ते बीहंदुमि न सर, मां एफआईआर ते न वञा थो काॾे ॿाहिरि। एफआईआर ते बीठो, एफआईआर ते 162 जो बयान ते जेको लिखी आयो वई उन ते बीहंदे कोन बीहंदे? उन ते उहो हुयो कोन मुंहिंजी 162 जो। जॾहिं हो चए थो तव्हांखे व्हाट्सअप ॾिनो, हाणे मां हुनखे ॿुधो न सर। तव्हां व्हाट्सअप छा व्हाट्सअप है? व्हाट्सअप होनी चाहिए भाई ठीक है, आप एफआईआर पे खड़े रहना। वो हमारी इनकी सलाह थी हुई है। हाँ जी 162 मां उते बि अची त असांजी हलती रही आहे 3 ॾींहं ताईं। वरी उहो ख़ालिद ख़ान लूंड एमएनए आहे, जो पुटु छॾियो मूंखे। हे वॾो भाउ आहे नेर जो बस। हाणे वॾो भाउ वॾे भाउ खे न ही जेको हिन सां ॻाल्हायो भई नेर सां। हाणे हुन चयो मां 15 मिंट खां पोइ तोसां ॻाल्हाईंदो। हाणे पूरी ॻाल्हि ई न थी वञे तो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, पोइ 15 मिंट खां पोइ काथे साइड करां, पोइ मां तोसां ॻाल्हाईंदो। बसि हाणे उन नैयर हुनजो वॾो भाउ आहे, नैयर मूंसां ॻाल्हायो आहे। उन चयो आहे त सिंघाणी 162 वारे बयान ते कोर्ट में रहे मजबूर ठीक है सर। मिस्किन पुलिस वारे खे 1 करोड़ मिली वियो, 14 पघारां थियूं, मां मुंहिंजे मराद जे लाइ फरियादी थियो हुउमि सर। अवां त एतिरो करो था, मुंहिंजो बि उते घर आहे, बनी आहे उते, ज़मीन आहे, मुंहिंजा बच्चा उते रहनि था। ईअं त न आहे हाणे अलाह पंहिंजो हुनते रहिजां त पोइ तोखे पहिरीं कोर्ट सज़ा ॾींदो। कोर्ट खे त मौक़ो ई न मिलंदो सर। छो मां एफआईआर ते बीठो आहियां, एटीसी कोर्ट जी चए मूंखे छा करिणो? एफआईआर ते 162 जो बयान मुंहिंजा न आहिनि। अॻिते बि ये स्टेटमेंट है। जी नाज़रीन, ये थे उस वक्त के स्पेशल ब्रांच के एसपी आमिर अब्बास शाह, जो कि इस वक्त जो है जैकबाबाद के
SSP हैं, और आप सबके इल्म में है कि आमिर अब्बास शाह और खुद खादिम रिंद में आपस में क्या ताल्लुकात हैं, क्या दोस्ताना मरासिम में, क्या एक दूसरे के जिगरी यार हैं। दोनों ने जो है वो एजुकेशन एक साथ हासिल की है, दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। एक जो है वो डायरेक्ट DSP भर्ती हुए थे और दूसरे जो है कमीशन के जरिए CSS करके वो ASP आए थे, जो कि इस वक्त एडिशनल IG बन चुके हैं। और वो चूंकि रैंकर थे तो DSP तो वो जो है वो इस वक्त जो है वो सिर्फ SSP यानी ग्रेड 19 में प्रमोट होने तक ही पहुंचे हैं। तो ये इनके आपस में मरासिम थे। तो अब ये बात खुद हमारी नुमाइंदा खसूसी की जब बात हुई इससे अल्ताफ से, तो अल्ताफ ने जो रोते हुए अपनी साथ होने वाली ज्यादती के बारे में बताया, तो कहा कि ये सब कुछ जो है वो इल्म में है खुद खादिम रिंद के, लेकिन उन्होंने जो है वो बजाय उनकी फरियाद सुनने के रिंद बरादरी का जो है एक तरीके से उन्होंने साथ दिया है। और साथ देने की और भी बहुत सारी वजूहात है। ये जो मकतूल था जिससे बाद में शहादत शहीद होने का दर्जा दिया और 1 करोड़ रुपए भी उनको दे दिए गए थे, क्योंकि ड्यूटी के दौरान जो है वो उन्हें नामालूम अफराद ने जो है फायरिंग करके हलाक कर दिया। हालांकि इस वकूए के वक्त जो है वो मकतूल तन्हा थे, और खुद जिस ASI जिसे जो है वकूए में दिखाया गया साथ में, जिसको मुदई बनाया गया है इस ASI अल्ताफ को, ये उस वक्त हैदराबाद में थे। इनकी CDR अगर आप निकालें तो ये उस वक्त वकूए के वक्त हैदराबाद में थे, लेकिन अफसरान के दबाव में जो है वो उन्हें जो है वो वकूए पर दिखाकर मुदई बना दिया गया था। और उसमें खुद मकतूल के जो साले हैं, यानी कि 2 उनके भाई हैं, एक प्राइमरी स्कूल टीचर है गुलाम अली और दूसरा जो है गुलाम मेहदी, ये दोनों साले जो हैं ये उस वक्त उसमें उनको गवाह बना दिया, लेकिन वो भी गवाह नहीं थे, गवाह बनाए। तो उस वक्त जो वकूआ था उस वक्त जो है उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ जो है ये FIR दर्ज कराई। लेकिन कुछ अरसे बाद जो है फिर जब उन्होंने आपस में सलाह मशवरा किया कि करना क्या ये क्या, उन्होंने इस दौरान जो है मकतूल की जो है वो वहां कोई जमीन है कोई 10 एकड़ के करीब, और उसकी कीमत बनती है 5 करोड़ रुपए। इनकी जो नजरें थी उस 5 करोड़ की जमीन पर थी, और जमीन ये अपने नाम ट्रांसफर करवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन खुद जो है मकतूल का जो मामू है, जो कि वहां के UC चेयरमैन भी है, इम्तियाज रिंद जो है वो उनके इन इरादों में जो है वो दीवार बन गए थे, जिसके बाद फिर उन्होंने प्लानिंग की कि भाई ये इनको डराने धमकाने के लिए या इनको रास्ते से हटाने के लिए जो है इनके खिलाफ जो है वो ये कत्ल का मलबा उन पर डाल देते हैं। तो ये 4 जो नाम इसमें शामिल किए थे, इसमें एक तो जो है खुद इनका मकतूल का मामू इम्तियाज रिंद है, दूसरा जो है एक स्कूल टीचर प्राइमरी स्कूल का टीचर शौकत है, एक फयाज है जो करियाना मर्चेंट का दुकान चलाते हैं, और एक कोई नजीर है। इन 4 लोगों को जो है उस FIR में शामिल कर दिया गया खुद सुल्तान रिंद के कत्ल में, और ये जवाज बना के शामिल किया था कि ये चारों के चारों जो है ये मंशियात के स्मगलर हैं। और मकतूल ने जो है चूंकि इनके खिलाफ एक आयर भिजवाई थी, उस आयर की वजह से उनको नुकसान होता, उन्होंने बदला लेने के लिए जो है मकतूल पर फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया। ये उन्होंने एक कहानी गढ़ी थी, हालांकि जब ये कत्ल हुआ था उस वक्त 6-8 महीने तक कोई इस तरह की कहानी नहीं थी। ये बाद में जब उनको वो जमीन हथियाने में जब उनको नाकामी हुई तो उसके बाद उन्होंने ये कहानी गढ़ी, और उनका नाम जो है वो FIR में मेंशन कर दिया गया था, ताकि वो उनको फिर उन कत्ल की तलवार उनके सर पर लटकेगी और उनको कहा जाएगा कि ये आप इस मामले से विड्रॉ हो जाए और हमें ये जमीन बेचने दें या हमारे नाम ट्रांसफर कर दें, तो हम ये कत्ल केस खत्म कर देंगे। लेकिन उस पर जो है मकतूल का जो मामू है इम्तियाज रिंद जो है ये अड़ा रहा कि नहीं, ये मैं गैर कानूनी काम नहीं होने दूंगा, ये जो जमीन है ये उस मकतूल के बच्चों की है, और मकतूल के बच्चे इस वक्त छोटे, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते उस वक्त तक ये जमीन जो है किसी को नहीं दी, बल्कि जमीन जो है उन मकतूल के बच्चों के और बेवा के पास जाएगी। लेकिन ये साले जो है उस पर कब्जा करना चाहते थे, इसको हथियाना चाहते थे। ये इल्जामात जो है लगाए खुद अल्ताफ ने। अल्ताफ के भी इल्म में जब बात आ गई तो अल्ताफ को जब ये जिस तरीके से ये स्पेशल ब्रांच के जिसकी आपने वॉइस मैसेज सुना आमिर अब्बास का, इन्होंने बुलाकर कहा कि भाई तुम जाओ और वहां पर कोर्ट में बयान दो। उन्होंने कहा मैं तो बयान नहीं दूंगा। कहते बयान नहीं दोगे तो तुम डिसमिस हो जाएगा, तुम्हें नुकसान होगा। उसने कहा भाई कुछ भी हो जाए, कत्ल का मामला, मैं इसमें झूठ नहीं बोलूंगा। फिर बाद में आपने सुना कि वो कहता है अच्छा मैं नैयर से मेरी बात कराओ। ये नैयर कौन है? नैयर एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है, इस वक्त CTD में है, कराची में इनकी पोस्टिंग। और ये जो नैयर है ये भी उस मकतूल जो है सुल्तान का जो है ये बरादर निस्बती है,
ان کا سالہ بتایا جاتا ہے۔ اور سب سے جو بڑھ کر ایک بات جو سامنے اس وقت آئی ہے، یہ خود ان کا اپنا دعویٰ ہے، یعنی کہ مقتول کے جو سالے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو نیئر ہے یہ خادم رند کے ہونے والے داماد ہیں۔ مطلب اس طریقے سے ان کی رشتہ داری سامنے آتی ہے، تو اس میں پھر خود خادم رند صاحب بہت اچھے پولیس افسر ہیں، انسان دوست ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے رند برادری کی وجہ سے جو ہے وہ آؤٹ آف وے جو ہے وہ ان کی فیور کی ہو اور ان کو گمراہ کیا ہو اس سارے معاملے میں کہ بھئی یہ جو ہے قاتلوں کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ جو ASI الطاف ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈسمس کیا ہو، یعنی کہ ان کے سامنے جو ہے سارے حقائق نہ آئے ہوں، یہ کہنا ہے خود پولیس کے ذرائع کا۔ لیکن جو الطاف ہے ASI وہ کہتا ہے نہیں، میں نے سارے ڈاکومنٹ جو ہے، سارے ایک ایک پیپر جو ہے جس سے ان کی بے گناہی ثابت ہو سکتی ہے، وہ سارے پیپر انہوں نے خود خادم رند کو بھجوائے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو ہے وہ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اور اب اس IG راجہ رفعت مختار سے انصاف حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں میں 15 دنوں سے جو ہے وہ کراچی میں ہوں، اور یہاں میں سڑکوں پر جو ہے رل رہا ہوں، رات کو سوتا بھی سڑکوں پر ہوں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، اور جو ہے وہ میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے انصاف ملے IG سے۔ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، بڑی ناانصافی ہوئی، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں صرف حق اور سچ کے ساتھ ہوں، میں کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہ رہا، میں کسی کے ساتھ کسی کو بے گناہ قتل کے کیس میں ملوث کر کے اس کا نہ خود مدعی بننا چاہتا ہوں، نہیں میں اس کا خود گواہ بننا چاہتا ہوں، اور یہ نہ کرنے کی پاداش میں جو ہے مجھے جو ہے انہوں نے ڈسمس فرام سروس کی۔ اور اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم جا کے کورٹ میں یہ بیان دے دو کہ ہاں یہ چاروں جو ہے اس قتل کیس میں ملوث ہیں، تو ہم تمہیں کھڑے کھڑے جو ہے بحال کرا دیں گے۔ اب وہ آئے تھے کراچی، تو ان کی جو ہے جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ DIG اسٹیبلشمنٹ جو ہے پیر محمد شاہ نے جو ہے وہ عام دربار لگایا ہے، جو بھی آئے اپنی فریاد لے کے اس کی فریاد سنی جائے گی، تو وہ وہاں جا کے گئے اپنی فریاد لے کر۔ جب انہوں نے ان کی فریاد سنی تو انہوں نے وہ معاملہ جو ہے اپنی جو SP ہیں اسپیشل اسٹیبلشمنٹ کی سوائے عزیز کے سپرد کر دے کہ وہ اس پر جانچ پڑتال کر کے ان کے ساتھ انصاف کرے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے ایک قتل کیس کو لے کر۔ سلطان رند کا جو قتل ہے، اس قتل کو کس طریقے سے ہتھیار بنا کر جو ہے وہ 5 کروڑ کی زمین کو ہتھیانے کی اس وقت کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کوشش میں جو بھی لوگ اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں، کسی کو قتل کیس میں جو ہے وہ گرفتار کروانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور کسی کو جو ہے وہ ڈسمس فرام سروس پہلے ہی کر دیا گیا ہے۔ تو اس پر میں IG رفعت مختار راجہ صاحب آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آپ خدا را جو ہے وہ اس میں انٹروین کریں، اور اس معاملے کی جو ہے وہ برطرف جو ASI ہے الطاف کو جو ہے وہ آپ بلائیں اور ان سے جو ہے ملاقات کریں، ان کی آپ سنیں۔ اگر ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے تو پھر ان کے ساتھ آپ انصاف کریں۔ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے کمپلینٹ سیل پر بھی اپنا پورا کا پورا معاملہ بھجوایا ہے، لیکن آپ کے کمپلینٹ سیل سے انہیں کوئی بھی رسپانس نہیں ملا۔ تو خدا را یہ ان کے ساتھ آپ انصاف کریں، تاکہ یہ کراچی پولیس، سندھ پولیس جو ہے یہ ملٹی نیشنل کمپنی سے جو ہے دوبارہ ڈسپلن فورس کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر شروع کر دے۔ اسی سے جو ہے سندھ کے عوام کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے۔ جب تک سندھ پولیس جو ہے ایک ڈسپلن فورس نہیں بن سکتی، اس وقت تک جو ہے لوگ جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹتے رہیں گے، مرتے رہیں گے، دہشت گردی کی وارداتیں بڑھتی جائے گی، اور پولیس جو ہے ماں سوائے جو ہے وہ آرگنائز جرائم کے اڈے چلوانے کے اور کچھ بھی نہیں کر پائے گی۔ تو راجہ رفعت مختار صاحب، خدا را اس وقت پوری کی پوری سندھ پولیس اور سندھ کے رہنے والوں کی نظریں جو ہے وہ آپ پر جو ہے لگی ہوئی ہیں کہ آپ اس میں کیا اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔